ہمارے عمومی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید الحاد کا مسئلہ کوئی بہت پیچیدہ مسئلہ ہے، اور وہ بہت گہرا مسئلہ ہے، اور اس میں اس کی وجہ سے شاید اس کے لیے آپ کو کوئی بہت گہری چیزیں اور بہت کوئی لمبی چیزیں آپ کے سامنے پیش کی جائے، اور آپ پھر آپ ان کے سامنے تو الحاد کا بنیادی مسئلہ جو ہے وہ صرف ایک نقطے کا ہی ہے۔ اگر آپ ایک نقطہ کلیئر کر لیں تو آگے ساری کی ساری چیزیں آپ کے سامنے خود بخود واضح ہو جاتی ہیں، اور وہ صرف ایک نقطے کی کلیئرٹی ہے۔ باقی جتنے بھی اعتراضات اور جتنی بھی بحثیں ملحدین کی طرف سے کی جاتی ہیں، وہ سوائے آپ سمجھ لیں کہ مینیپولیشن کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو اگر آپ کا بنیادی نقطہ ہی کلیئر ہو گیا تو پھر وہ ساری کی ساری مینیپولیشن جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ الحاد کی عمارت ساری کھڑی ہی ایک بہت ہی کمزور بنیاد پر ہے۔ تو اگر آپ نے اس بنیاد کو ہی کلیئر کر دیا تو وہ عمارت، اتنی بڑی عبارت جو ہے جو آسمان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور جس میں طرح طرح کے اعتراضات ہیں، وہ ایک لمحے میں زمین بوس ہو جاتی ہے کہ اگر آپ نے اس کی جو کمزور بنیاد ہے اس کو ہی ہلا دیا۔ لیکن اگر آپ نے کمزور بنیاد کو نہیں ہلایا اور آپ نے عمارت کو اوپر سے توڑنا شروع کیا، اور آپ ایک ایک اینٹ کر کے اس کو توڑتے جا رہے ہیں، تو آپ ایک اینٹ توڑیں گے، اس کے بعد دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، اور وہ مطلب ہے کہ آپ توڑتے جائیں گے اور وہ عمارت کبھی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے گی۔ ہم نے جو ہے نا وہ مائکروز کے اوپر نہیں فوکس کرنا، ہم نے میکرو کے اوپر کرنا ہے، وہ ایک ہی پوائنٹ ہے، ایک ہی نقطہ ہے۔ وہ کلیئر ہو جائے گا تو ساری چیزیں بالکل خود بخود واضح ہو جاتی ہے۔ اس کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی اعتراض ہے، یا آپ کو کوئی بات ہے جو تنگ کرتی ہے، یا بنیادی طور پہ سب سے پہلے علم سیکھنے کا جو مقصد وہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی اصلاح اور اپنے آپ کو اپنا آپ کے اندر کوئی کمی ہے تو اس کی بہتری کے لیے۔ تو آپ کو کوئی چیز اگر تنگ کرتی ہے، یا آپ کے کوئی جاننے والا دوست احباب ہے اس کا کوئی اعتراض ہے، یا اوورآل آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اعتراض ہو سکتا ہے اور یہ مسئلے کو سمجھنے کی مزید آپ کو ضرورت ہے، تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ اس کے اوپر بنیادی طور پر بحث کریں گے کہ کس طرح ہم اس کو کلیئر کر سکتے ہیں۔ باقی اوورآل ہمارے جتنی بھی موضوعات تھے ان کو ہم نے جو ہے وہ الحمدللہ سم اپ کر لیا ہوا ہے سب کو۔ آج میں یہ دیکھ رہا تھا تو یہ ایک چیپٹر مجھے لگا اس میں سے کہ کافی بہتر چیپٹر ہے، تو ہم انشاءاللہ اس چیپٹر کا مطالعہ کریں گے۔ تو کہتے ہیں کہ جی، خدا، مذہب اور سائنس۔ خدا، مذہب اور سائنس، مذہب اور جدید سائنسی استدلال۔ سیم ہیرس، میں نے جب آپ کو بتایا تھا کہ جو نیو ایتھیزم کے بانی ہیں ان میں سے جن کو سمجھا جاتا ہے اس میں سے سیم ہیرس بھی ایک ہے۔ تو رچرڈ ڈاکنز نے ایک کتاب لکھی تھی، دا گاڈ ڈیلوژن، اور اس کے بعد وہ نیو ایتھیزم کا داعی بنا تھا، اور اس نے نیو ایتھیزم کی بنیاد ڈالی تھی، اور اس کے بعد پھر اور لوگ اس کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اور میں نے بتایا تھا کہ جو نیو ایتھیزم ہے وہ بیسیکلی بیس اس چیز کے اوپر کرتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی مفاسد پائے جاتے ہیں، دنیا میں جتنے بھی شر پائے جاتے ہیں، دنیا میں جتنی بھی پرابلمز ہیں، اس کا بنیادی جڑ مذہب ہے، اور مذہب میں بھی اسلام۔ تو ان کا زیادہ تر تنقید اسلام مخالف ہوتی ہے، اور یہ نیو ایتھیزم کی ویو چلی ہی 9/11 کے بعد تھی۔ تو سیم ہیرس نیو ایتھیزم کے بانیوں، آپ سمجھ بانیوں میں سے ہیں، یا نیو ایتھیزم کو پروموٹ کرنے والے مین جو 4 لوگ ہیں، انہیں کہتے ہیں فور ہارس مین بھی کہتے ہیں، ان میں سے ایک ہے سیم ہیرس۔ تو سیم ہیرس ایک امریکہ کے مشہور فلسفی اور مذہب کے ناقد ہیں، جنہیں جدید الحاد کی نمائندہ شخصیت میں شمار کیا جاتا ہے۔ 2004 میں ان کی کتاب دا اینڈ آف فیتھ شائع ہوئی۔ اس کتاب کے بنیادی مقدمات 2 ہیں۔ اول، مذہبی دہشت گردی، یا وہ جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی کی اصل بنیاد مذہب ہے، جو کہ فی الوقت ہمارے موضوع بحث سے خارج ہے۔ جبکہ دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ مذہب کی عقلی حیثیت۔ مصنف اور ان کے ہم خیال ملحدین کا ماننا ہے کہ مذہب محض اندھے اور بے دلیل عقائد کا مجموعہ ہے، جو انسان کو محض لغو نظریات اور توہم پرستی ہی سکھاتا ہے، جس کی کوئی عقلی حیثیت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو 2 مقدمے ان کے کتاب کے بنیادی طور پر۔ ایک مقدمہ یہ ہے کہ مذہبی دہشت گردی یا مذہبی اصل دہشت گردی کی بنیاد ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ مذہب جو ہے وہ بے دلیل عقائد کا مجموعہ ہے، اور جتنے بھی اعتراضات ہوتے ہیں وہ اسی بیس پر ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ انہوں نے آگے ان کی کتاب میں سے ایک اقتباس نقل کی ہے، جس میں وہ اسی چیز کو آگے بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ عیسائیت کی تثلیث، یہودیت
یہودیوں کا نسلی تصور نجات ہنود کی دیو مالائی داستانیں بدھ مت کے ماننے والوں کی خدا کے بغیر اخلاقیات کا پیکج، جین مت کی ارواح پرستی اور دیگر مذاہب میں توہمات یقیناً اس نقطہ نظر کی حمایت کرتے ہیں۔ اس حوالے سے عام طور پر ان مذاہب سے بعض اساطیری روایات بھی پیش کی جاتی ہیں، اور جو اس ضمن میں گو سب سے بڑا ثبوت فراہم کرتے ہیں کہ مذہب بے دلیل ایمان و عقائد کا مجموعہ ہے، لیکن یہ معاملہ صرف انہی مذاہب تک ہی محدود رہنا چاہیے جو ایسی تعلیمات بیان کرتے ہیں۔ جہاں تک اسلام کا تعلق ہے تو بغیر کسی تعصب کے یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ دین عقل اور فطرت کی بنیاد پر قائم کردہ دلائل پر قائم ہے۔ دیگر جتنے بھی مذاہب ہیں ان میں انسانی عقل کا عمل دخل ہوا، جیسے اسلامی انسانی عقل اس میں آئی تو اس کی وجہ سے بہت سی ایسی چیزیں اس میں شامل ہو گئیں جو غیر فطری اور غیر عقلی ہے، جن کو عمومی طور پر مانا نہیں جا سکتا۔ اگر آپ ہندوانہ رسوم و رواج کو دیکھیں تو وہ بالکل ہی آپ سمجھ لیں کہ ایسے رسوم و رواج ہیں کہ انسان کی عقل ان کو مان نہیں سکتی، کہ جیسے ودوا کا تصور ہے کہ اگر ایک شادی شدہ خاتون اس کا خاوند فوت ہو جاتا ہے تو اب وہ ساری زندگی دوسری شادی نہیں کر سکتی، اور جو پرانی ہندو تہذیب ہے اس کے اندر تو اس ودوا کو خاوند کے ساتھ ہی جلا دیا جاتا تھا، اور اب وہ یعنی کہ اب تو وہ بھی لبرل ہونا شروع ہو گیا، لیکن یہ ہے کہ جو جس خاتون کا خاوند فوت ہو جاتا ہے وہ ساری زندگی سفید رنگ کی ساڑی پہن کے رکھتی ہے، وہ کوئی دوسرا رنگ نہیں پہن سکتی۔ تو یہ ہندو مذہب کے اندر یہ بہت ساری خرافات موجود ہیں۔ عیسائیت کی تسلیس، عیسائیت نے جب خدا کے تصور کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ خدا جو ہے نا وہ 3 کونوں کا مجموعہ ہے، وہ 3 چیزیں ملتی ہیں تو ایک خدا مکمل ہوتا ہے۔ ایک کونے پہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، نعوذ باللہ من ذلک، جو اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور ایک پہ جناب مریم ہے، نعوذ باللہ من ذلک، جو اللہ تعالیٰ کی بیوی ہیں، اور تیسرے کونے پہ اللہ ہے۔ تو یہ اللہ، روح القدس اور وہ جناب مریم ملتی ہیں تو یہ 3 مل کے خدا بنتے ہیں، ٹرینٹی کا کانسیپٹ جو دیتے ہیں۔ پھر یہودیوں کا نسلی تصور نجات، یہودیوں کا نسلی تصور نجات کیا ہے؟ کوئی آپ میں سے کوئی شیئر کرے گا ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر وہ اپنے آپ کو اللہ کے پیارے اور نبیوں کی اولاد کہتے تھے نا، جی جی اور وہ کہتے تھے ہم بچے ہوئے ہیں اور اللہ ہمیں سزا نہیں دے گا مگر اس صرف اتنے دن کہ جتنے دن ہم نے بچڑے کی پوجا کی تھی، اور یا پھر یہ کہ 7 دن جیسے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان تخلیق کیا۔ بالکل، ان کا تصور یہ ہے کہ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، کہ جنت میں وہی جائے گا جو یہودی ہوگا۔ تو ان کے مذہبی تصور کے مطابق یہودیوں کے علاوہ باقی جتنے بھی لوگ ہیں وہ نجات نہیں پا سکیں گے۔ پھر یہودیت مذہب آپ خود سے اختیار نہیں کر سکتے، یہودی صرف چلیں یہ اس حد تک تو اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے ہاں دین صرف اسلام ہی ہے۔ وَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ یا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو انسان اسلام کو چھوڑ کے کسی اور دین کی تلاش کرتا ہے وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ تو یہودی اس تصور اور اسلامی اس تصور میں فرق کیا ہوا؟ جی کون بتائے گا؟ سر ایک دفعہ سوال پھر دہرا دیجیے گا کائنڈلی۔ یہودیوں کا یہ تصور ہے کہ جنت میں وہی جائے گا جو یہودی ہوگا، یہ دعویٰ ہے یہودیوں کا، اور اسلام کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ اسلام جنت میں وہ جائے گا جو مسلمان ہوگا، مسلمان کے علاوہ اگر کوئی اسلام کو چھوڑ کے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسلام کو چھوڑ کے کوئی اور دین تلاش کرے گا تو قبول نہیں ہوگا، تو مسلمان ہی جنت میں جائیں گے۔ تو پھر کیا فرق ہوا یہودیوں کے نسلی تصور نجات میں اور مسلمانوں کے تصور نجات میں؟ تھوڑا سا تھن سا فرق ہے، اور جب آپ اس تھن سے فرق کو سمجھ جائیں گے تو پھر بہت آسان ہو جائے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جیسے کہ وہ ہے نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی دین اسلام پر تھے، تو جو کوئی بھی فرما بردار ہوگا، کیونکہ اسلام کا مطلب تو فرما برداری کرنا ہے، وہ جنت میں چلا جائے گا، وہ چاہے اسلام سے پہلے کوئی یہودی بھی ہو یا عیسائی بھی ہو، ہم اس پہ اسلام بھی کے تو بعد، عقیدہ رکھتے میں ہیں۔ آج کے دن کی بات کر اسلام رہا سے پہلے ہوں، میں اسلام کے بعد کی بات کر رہا ہوں، اسلام کے بعد تو کوئی بھی نہیں جائے گا نا۔ سر ایسا ہے کہ اسلام کے بعد یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری نبیان پر جو بھی ایمان رکھے گا
سر ان کی کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تو ذکر ہے کہ ان پہ ایمان لانا ہے. وہ ٹھیک ہے، ہم وہ ساری چیزوں کو اس حساب سے دیکھ رہے ہیں، لیکن میں ابھی تو ہمارا مقابلہ ایتھیسٹ کے ساتھ ہے. وہ کہے گا آپ اور یہودی بھی وہی دعویٰ کرتے ہیں، آپ بھی وہی دعویٰ کرتے ہو، تو آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہو کہ آپ یہودیوں سے بہتر ہو؟ دونوں جو ہے نا وہ ایسی بات کر رہے ہو جو عقل میں مانی نہیں جا سکتی. یہودیت کا مسئلہ یہ ہے کہ یہودیت ایک نسلی دین ہے، اس لیے انہوں نے بھی یہاں پہ لکھا کہ یہودیوں کا نسلی تصور نجات، نسل جو ہوتا ہے وہ ایک خاص وراثت ہو کے آ رہی ہوتی ہے. تو آپ آج اگر آپ آ جائیں تو آپ جیو نہیں بن سکتے، آپ وہ نہیں ہو سکتے، یہودی نہیں بن سکتے. کیوں نہیں بن سکتے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہودی وہی ہوتا ہے جو یہودی خاندان میں پیدا ہوگا، جس کا باپ یہودی ہے، جس کی ماں یہودی ہے. یہودیت اختیار کیا گیا مذہب نہیں، یہودیت ایک نسلی مذہب ہے. وہ جو بنی اسرائیل کے اندر کہتے ہیں کہ انہی کی شرف اور انہی کے اندر بنتا ہے، جبکہ اسلام ایک نظریاتی مذہب ہے جس کو کوئی بھی اڈاپٹ کر سکتا ہے. تو یہودی آپ آج اپنی مرضی سے نہیں بن سکتے، لیکن مسلمان آپ اپنی مرضی سے بن سکتے ہیں. اس بارے میں پہلے کسی کو پتا تھا کہ یہودی ایک نسلی مذہب ہے اور آپ خود سے اگر آج چاہیں تو یہودی نہیں بن سکتے؟ جی سر، جی جی سر پتا تھا تو آپ نے اصل میں پہلے ڈسکس کیا تھا تو میں اس لیے نہیں بولی، میں نے کہا شاید اس کے علاوہ کوئی پوائنٹ ہے. سو یہ ایک بنیادی فرق ہے اس میں کہ اسلام، ہم جب یہودی یہ کہتے ہیں کہ نسلی تصور نجات ہے، تو پھر اس کے بعد بات یہ ہے کہ چلے ٹھیک ہے، ہم اس بات کو مان لیتے ہیں کہ اگر آپ ایک نظریے کو مان رہے ہیں تو اس کے بعد ہی آپ کی نجات ہوگی. لیکن اگر میں چاہتا ہوں کہ میں اس نظریے کو مان کے نجات حاصل کر لوں تو میرے لیے کوئی راہ نہیں ہے، نہ میں اس کو اختیار کر سکتا ہوں مذہب. تو یہ کیسی بے عقل چیز ہے کہ ایک آپ نے ایک نظریہ پیش کر، آپ نے کہا اس نظریے کو ماننے والا جو ہے اسی کو نجات ملے گی، اور اس کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس نظریے کو اختیار نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کسی یہودی فیملی کے اندر پیدا نہیں ہوئے. تو یہودیوں کا نسلی تصور نجات ہے. اسی طرح ہنود کی دیومالائی داستانیں، یہ جو ہنود ہندوؤں کی داستانیں ہیں، وہ جو اس کو کہتے ہیں کرشنا اور پتہ نہیں کیا گیا ان کے یہاں پربھو اور پتہ نہیں اوورال ان کی داستانیں ہیں، ماں بھارت کی داستان ہے، اور وہ جی ہنومان کی داستانیں ہیں، اور وہ ماورائے عقل داستانیں، ان کی ساری کی ساری موجود ہے. بدھ مت کے ماننے والوں کا خدا کے بغیر اخلاقیات کا پیکج. بدھ مت کون ہوتے ہیں سر؟ یہ جو بدھا کو اپنا وہ مانتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، بدھ مت اس کے لیے خاص بدھ مت جو ہے وہ دنیا کے بڑے جو مذاہب ان میں سے ایک ہے، جو مہاتما بدھ کو مانتے ہیں. مہاتما بدھ جو ہے وہ اس مذہب کے پیشوا تھے، اور وہ کہتا ہے کہ مہاتما بدھ نے دھیان لگایا ہوا تھا، دھیان لگاتے لگاتے وہ جو ہے نا وہ معرفت کو پہنچ گئے، اور وہ پھر ان کی تعلیمات کے اوپر وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کا خیال یہ بھی ہے کہ شاید مہاتما بدھ جو ہے وہ کوئی نبی تھے، بعض لوگوں کا یہ بھی خیال آتا ہے. تو ان کے نزدیک خدا کا تصور تو نہیں ہے، لیکن ان کے ہاں اخلاقیت کا پیکج اچھا ہے. تو فار ایگزامپل اگر ہم خدا کے تصور کو نکال کے اخلاقیات کے پیکج کے اوپر ہی بات کرنا شروع کر دیں تو کیا یہ بات ٹھیک ہے، درست ہے؟ اور اگر نہیں درست تو کیوں درست نہیں ہے؟ کیا خدا کے تصور کے بغیر انسان ایک اچھا انسان بن سکتا ہے؟ کیا اس کے اندر اخلاقیات آ سکتی ہیں؟ کیا وہ ایک خاص اخلاقی باؤنڈری کے اندر رہ سکتے ہیں؟ سر انسان اگر اپنے خالق سے ہی اخلاق میں صحیح نہیں ہے تو وہ دوسرے انسانوں سے نہیں مخلص ہو سکتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ پرنسپلز جو ہم اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ہیں ہم ان کو فالو نہیں کرتے، اپنے خالق کے نہیں کرتے، چلے اللہ کا لفظ میں نہ بھی استعمال کروں تو پھر ہر انسان کے اخلاقی اقدار تو الگ الگ ہوں گے. جس چیز کو آپ اچھا کہیں گے ہو سکتا ہے میں اس کو اچھا نہ کہوں، اور جس چیز کو میں اچھا سمجھوں آپ اس کو اچھا. کہ ہر انسان کا کسی بھی چیز کو جانچنے کا پیرامیٹر الگ ہو سکتا ہے، کہ ایک چیز آپ کے نزدیک اچھی ہے، دوسرے کے نزدیک وہ بری ہے، اور ایک نزدیک آپ کے نزدیک بری ہے، دوسرے کے نزدیک وہ اچھی ہے. تو ایک تو یہ کہ آپ کبھی بھی جو ہے نا وہ ایک اسٹینڈرڈ اخلاقیات کو نہیں سیٹ کر سکتے جس کو ہر کوئی مان رہا ہو. فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں کہ ہم اخلاقیات کا ایک اسٹینڈرڈ سیٹ کر دیتے ہیں، جیسے ویسٹ نے ایک اسٹینڈرڈ سیٹ کر دیا ہوا ہے اور اس اسٹینڈرڈ کے اوپر سب کام کر رہے ہیں. تو جب تک ایک سسٹم نہیں ہوگا، سسٹم کے بغیر کبھی بھی آپ اخلاقیات، مینرز، ایٹیکیٹس ان کو نہیں لے کے چل سکتے. انسان کی فطرت کے اندر نافرمانی ہے، انسان کی فطرت کے اندر شر ہے، انسان کی فطرت کے اندر وحشت ہے. آپ دنیا کے جدید سے جدید ملک میں چلے جائیں، ان کے ملک میں اگر اخلاقیات پائی جاتی ہیں تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے ہاں سسٹم بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، اور اس میں ان کو ان کے اکاؤنٹیبل وہ ہوتے ہیں.
ہمارے یہاں بہت دیر پرابلم کیا ہے کہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی سے ماورا ہے. اس لیے جب جیسے ہی حکومت کی طرف سے سختی کی جاتی ہے کہ جتنے لوگ موٹر سائیکل کے اوپر ہیلمٹ نہیں پہن رہے تو ان کا چلان کرو، تو آپ کو ہر بندہ ہیلمٹ پہنا ہوا نظر آ جائے گا. اور جیسے ہی وہ تھوڑی سی نرمی ہوتی ہے تو لوگوں کا ہیلمٹ بھی جانا شروع ہو جاتے ہیں. سو اوور آل سسٹم کا بہت زیادہ تعلق ہوتا ہے سسٹم کو کھڑا کرنے سے. میں جب سعودیہ میں تھا تو وہاں پر ہمیں تصور نہیں تھا کہ آپ گاڑی میں بغیر سیٹ بیلٹ کے بیٹھے. میں جب بھی گاڑی چلاتا تھا تو بس بیٹھتے ساتھ ہی سیٹ بیلٹ لگا لیتے تھے، اور ساتھ اگر ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پہ آگے بیٹھے ہیں تو پھر بھی آپ کو سیٹ بیلٹ لگانا ضروری ہے. تو جب وہاں پہ بھی بیٹھتے تو سیٹ بیلٹ لگاتے تھے. لیکن جب سے میں پاکستان آیا ہوں تو شروع میں میں نے بہت اہتمام کیا سیٹ بیلٹ لگانے کا، اور میں نے شعوری طور پر کیا کہ میں نے اس عادت کو نہیں چھوڑنا، سیٹ بیلٹ کی عادت کو. اور الحمدللہ بھی کافی حد تک اس کو اپنا تھا. لیکن کبھی کبھی بیچ میں اس سب کے باوجود بھی کبھی سستی ہو جاتی ہے، وہ سیٹ بیلٹ جو ہے وہ نہیں لگ پاتی. تو سسٹم کی بات ہے، مطلب ہے کہ وہ چیز فیڈ آؤٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو جب تک آپ کسی سسٹم کے سامنے اکاؤنٹیبل ہوں گے تو آپ کے جو ہے نا وہ آپ اس پورے سسٹم کو فالو کر رہے ہوں گے. سو ابھی ریسنٹلی تقریباً میرے خیال سے جو ہے وہ 2 مہینے پہلے کی بات ہے، اسلام آباد. تو میرا جو ہے وہ اسلام آباد سے تھوڑی سا پہلے کچھ ایکسیڈنٹ ہو گیا. ایکسیڈنٹ گاڑی کا ہوگا، اور گاڑی بہت سویر ایکسیڈنٹ ہوا. وہ گاڑی سے ٹکرائی اور وہ پھر ہوا میں ہو کے اس کی تقریباً 2-3 کلا بازیاں لگی اور وہ پھر جا کے گری، اور گاڑی جو ہے وہ بالکل ہی تباہ ہو گئی. اور اس میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ حفاظت کی، اور ایسی حفاظت کی کہ جس میں کسی خروش تک بھی نہیں ہے. اور اس پہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت تھی اور بہت ساری چیزیں اس میں شامل حال تھی. لیکن ایک بنیادی وجہ جو میں سمجھتا ہوں کہ جس وجہ سے میری حفاظت ہوئی ہے، اس میں ایک بہت حصہ سیٹ بیلٹ کا بھی ہے. وہ میں نے سیٹ بیلٹ لگائی ہوئی تھی. وہ گاڑی میں نے مطلب ہے کہ مجھے بھی میرے آنکھوں کے سامنے وہ جب منظر آتا ہے تو ساری دفعہ ہل جاتا ہے کہ وہ گاڑی ایسے کلا بازیاں کھا رہی ہیں، اور وہ سیٹ بیلٹ نے مجھے سیٹ نے بالکل پکڑ کے رکھا ہوا تھا اور مجھے اس نے ہلنے نہیں دیا. تو ایک فیکٹر یہ بھی ہے، اور ایک فیکٹر صدقے کا بھی ہے کہ جب میں گھر سے نکل رہا تھا تو مجھے خصوصی طور پہ والدہ نے کہا کہ آپ جو ہے نا کچھ پیسے رکھ کے جاؤ صدقہ کرنے کے لیے. اور جس ٹائم میرا ایکسیڈنٹ ہوا اس کے بعد میں جب گھر میں کال کر رہا تھا تو گھر میں کسی سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا. تو اس ٹائم والدہ جو ہے وہ کچھ خاتون ہے جو اس کے گھر میں راشن دینے کے لیے گئی ہوئی تھی. تو صدقے نے بھی اس کے اندر اہتمام کیا. تو سسٹم آپ کو بچاتا ہے، سسٹم آپ کے لیے حفاظت کا باعث بنتا ہے. لیکن آپ کس وقت اچھے انسان بنیں گے؟ جب آپ اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل بنائیں گے. تو میں کیوں آپ کا حق نہ کھاؤں؟ جب میرے ذہن میں اللہ تعالیٰ کا تصور ہوگا اور مجھے پتا ہے کہ اگر میں نے آپ کا حق کھایا تو مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں سوال کرنا ہے، اور اگر میں نے حق کھایا تو مجھے اس کی سزا ملے گی. تو خدا کا تصور ہے اور خدا کی جواب دہی کا تصور ہے تو اخلاقیات آپ کے اندر آئیں گی. آپ دوسروں سے مسکرا کے بات کریں گے، دوسروں کو آپ ان کی سپیس دیں گے. ورنہ ادروائز انسان کی فطرت کے اندر شر ہے، اور انسان جو ہے نا وہ کوشش کرتا ہے کہ دوسرے انسان کو کسی طریقے سے وہ بس کھا ہی جائے، اور یہ حقیقت انسانیت. تو خدا کے بغیر کبھی بھی اخلاقیات مکمل نہیں ہو سکتی. جین مت کی ارواح پرستی کا تصور کہ روحوں کی عبادت کرتے ہیں، اور ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ یہ تصور پایا جاتا ہے کہ جو ہر جمعرات کو جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں ان کی روحیں واپس آ جاتی ہیں. یہ سب توہمات ہیں، اور جو ہے نا وہ اس نقطۂ نظر کی حمایت کرتے ہیں. لیکن جب مذہب کی بات، ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو ہم نے کہا اسلام ایک ریشنل مذہب ہے جو عقل، فطرت اور ہر ایک بنیاد پر آپ کو ایسی چیزیں فراہم کرتا ہے کہ جن کا انکار کرنا کسی طور ممکن نہیں ہے. آج آ کے ایک جو اعتراض کیا جاتا تھا کہ جو اسلام ہے اس میں ایمان بالغیب ہے، اور ایمان بالغیب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے بالکل ہی عقل سے ماورا ہو کر بغیر سوچے سمجھے آپ ایمان لے کے آتے. ایمان بالغیب کا مطلب کیا ہے یہ بتائیں گے سر؟ جو ہم لوگوں کے لیے جو غیب ہے نا، اللہ کے لیے تو وہ غیب نہیں ہے. تو وہ چیزیں ہم کو دکھائی نہیں دیتی، ہم محسوس نہیں کر سکتے اپنے حواس خمسہ سے. تو ان پر جیسے اللہ کی ذات ہے، جنت، دوزخ، فرشتے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی. تو ہمیں جب اللہ کے نبی یعنی اللہ نے اپنے پیغام رساں کے ذریعے سے ہم تک وہ باتیں پہنچائی ہیں، ان کی حقیقت کہ یہ ہیں، تو ہم اس چیز پر ایمان لاتے ہیں کہ وہ ہیں. اس پہ نا
میرا وہ ہے ویڈیو کلپ بھی ہے، لاسٹ میرے ایک دوست ہیں انہوں نے مجھے پوڈ کاسٹ کیا تھا، تو میں اس کا لنک بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا ایتھیزم کے حوالے سے، تو وہ کافی اس میں چیزیں ہم نے ڈسکس کی تھی، اس میں سے پھر میں نے ایک کلپ بھی اس کو کٹ کیا تھا، وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر دوں گا۔ تو ایمان بالغیب کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بغیر سوچے سمجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لاتے ہیں، میں نے اس کو پہلے بات کی ہے۔ ایمان بالغیب کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کا ادراک ہم نے شعوری اور علمی طور پر کیا ہے، تو عین الیقین نہیں ہے، علم الیقین ہے اور حق الیقین ہوگا۔ تو علم الیقین کی بنیاد پر ہم نے اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی میں شامل کیا ہے، تو ہم نے اللہ تعالیٰ کو اپنے علم کی بنیاد پر جانا اور پہچانا ہے، اور یہ اس دنیا کی حقیقت ہے کہ ہر ایک چیز جو ہے وہ آنکھوں سے دیکھی نہیں جا سکتی، کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ آپ اپنے علم کی بنیاد پر اس کو مان رہے ہوتے ہیں، اور اس کی بہت ساری مثالیں ہم نے سائنس سے بھی دی تھی، کہ جیسے بلیک ہول ہے، اسٹرونومی ہے، اور بہت ساری چیزیں آپ سائنس اس کو مانتی ہے لیکن سائنس نے ان کو دیکھا نہیں ہے۔ تو علم الیقین کی بنیاد پر ہم نے اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی میں شامل کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، قرآن مجید اپنی تمام تر دعوت تعصب یا جبری بنیاد پر نہیں دیتا، بلکہ غور و فکر کی دلیل اور غور و فکر اور دلیل کی بنیاد پیش کرتا ہے۔ قرآن مجید میں کسی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ افلا تتفکرون، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے، وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے نفس پہ غور نہیں کرتے، اپنے جان پہ غور کیوں نہیں کرتے، وفی السماء رزقکم وما توعدون، اولم یروا الی السماوات، آسمان کی طرف نہیں دیکھا، زمین کی طرف نہیں دیکھا۔ تو زمین و آسمان کو پر اللہ تعالیٰ غور کرنے کا کہتے ہیں، قرآن مجید بھی غور کرنے کا کہتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ بہت ساری جگہوں پر مثالیں دے کر جو ہے نا وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو قرآن کا مطالبہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کتاب کا غور و فکر سے تنقیدی مطالعہ کریں، اس کی ہر ایک بات قبول کرنے سے پہلے اسے عقل اور برہان کی کسوٹی پر پرکھ لیں، اور جب آپ کا قلب مطمئن ہو جائے، جب آپ کا دل مطمئن ہو جائے، تو اس وقت اس دعوت کو قبول کرنے میں کسی تعصب یا تعمل کا اظہار نہ کریں، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید کے جو مختلف نام قرآن میں بیان ہوئے ہیں ان میں سے ایک نام برہان ہے۔ تو لفظ برہان دراصل عقلی اور استدلالی پہلو کی وضاحت کرتا ہے، ٹھیک ہے، عقلی اور استدلالی پہلو کی وضاحت ہوتی ہے اس میں۔ قرآن میں اس کے نزول کا بنیادی مقصد ہی یہ بتایا گیا ہے کہ انسان عقل و شعور سے کام لے کر بات کو سمجھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اے لوگو بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس ایک برہان آ چکا ہے اور تمہاری طرف ایک واضح نور اتارا گیا ہے۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً خدا کے نزدیک وہ بدترین قسم کے جانور ہیں، وہ بہرے اور گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ ایک اور آیت میں قرآن عقل سے کام نہ لینے والوں کو بلا تخصیص جانور کے مترادف قرار دیتا ہے۔ اسلام کی مقدس ترین کتاب قرآن مجید میں بے دلیل بزرگوں کی اندھی تقلید پر بھی شدید تنقید کی گئی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَل نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کتاب کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کی ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں، ہم تو اس طریقے پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ اگر ان کے آباء و اجداد نے عقل سے کام لیا ہو اور ہدایت یافتہ عقل سے کام لیا ہو اور ہدایت یافتہ وہ ہدایت یافتہ نہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا، ان کے جو آباء و اجداد ہیں لا يعقلون شيئا، نہ تو وہ کسی چیز کی عقل و شعور رکھتے ہیں، ولا يهتدون، اور نہ ہی وہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ ہمارے ہاں بنیادی طور پر مذہب کا تصور یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں نے ایسے دین پر عمل کرنا ہے کہ جیسے میری والدہ نے مجھے بتایا، اور آپ کسی انسان کو یہ کہتے ہیں نا کہ یہ جو تو آپ کام کر رہے ہو یہ کام درست نہیں ہے، تو نہیں، ہمارے والدہ نے میسج سکھایا، ہمارے والد نے میسج سکھایا، تو آج بھی اس طرح کے نظریات پائے جاتے ہیں۔ اسلام ایک دلیل کا دین ہے، اسلام عقل و شعور کا دین ہے۔ اسلام میں آپ کسی بھی چیز پر عمل کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس پیچھے ایک سالڈ دلیل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، کہ ایمان والے ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں جب ان کے رب کی آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ وہاں پر بہرے اندھے ہو کر نہیں گر جاتے، بلکہ غور و فکر کے ساتھ اس کو اختیار کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو مسلمان ریشنلی دین کو اڈاپٹ کرتا ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنی زندگی میں شامل کیا تو ہم نے ریشنلی شامل کیا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل یقین ہے، اور وہ یقین ہمارا علم کی بنیاد پر ہے۔ وہ یقین ہمارا صرف اس لیے نہیں ہے کہ بس اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اور ہم نے مان لیا، نہیں، ہمارے پاس اس کے دلائل موجود ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں
کہ اس کائنات کی اور اس انسانیت کی بقا اس دین اسلام میں ہی ہے. دنیا نے اپنے لیے بہت سارے سسٹم بنائے, ہم جو ویسٹرن ڈیموکریٹک سسٹم کہتے ہیں, تو آپ کا سوشلسٹ سسٹم کہتا ہے کہ ویسٹرن ڈیموکریٹک سسٹم دنیا کے لیے تباہی ہے, ویسٹرن ڈیموکریٹک سسٹم کہتا ہے کہ سوشلسٹ سسٹم وہ تباہی ہے. دنیا نے جمہوریت کا سسٹم بنایا اور آج دنیا نے دیکھ لیا کہ وہ جمہوریت کس طرح سے ناکام ہوگی, کس طرح سے جمہوریت اقربا پروی کا باعث بن رہی ہے, کس طرح سے جمہوریت مالدار لوگوں کو پروٹیکٹ کرتی ہے, کس طرح سے جمہوریت مالدار لوگوں کو مزید مالدار بناتی ہے, اور کس طرح غریب کو مزید غریب بناتی ہے, کس طرح سے غریب کا استحصال ہوتا ہے, کس طرح سے پاورفل آدمی جو چاہے جیسے چاہے کر سکتا ہے. اس کے اندر بیلنس نہیں ہے. جبکہ اسلامی سسٹم ایک ایسا بیلنس سسٹم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا یقول دولتم بین الاغنیاء منکم. اسلامی اکنامک سسٹم اس طرح سے ڈیزائن ہوا ہے کہ یہ نہ ہو کہ پیسہ تم میں سے کچھ مخصوص لوگوں کے درمیان ہی روٹیٹ کرتا رہے. اسلامک اکنامک سسٹم کہتا ہے کہ پیسے کا سائیکل سوسائٹی کے اوپر والے طبقے سے لے کے سب سے نیچے والے طبقے تک جانا چاہیے, اور اس کا سائیکل بڑا ہونا چاہیے. اسلام ترقی کی حمایت کرتا ہے, لیکن اسلام ایسی ترقی کی حمایت نہیں کرتا جو ترقی آپ کے لیے خود ایک بہت بڑی آزمائش اور آپ کے لیے لانگ ٹرم کے اندر خرابی کا باعث بننا شروع ہو جائے. تو آج جو ویسٹرن ترقی جتنی کھڑی ہوئی ہے وہ ساری اسی بیس پہ کھڑی ہوئی ہے کہ آپ دنیا کو آلودہ کر رہے ہیں. اس کے اوپر ہم نے 2-3 دفعہ بات کی ہے کہ دنیا اس قدر آلودہ ہو جائے گی کہ رہنے کے قابل نہیں رہے گی. اسلام رد در المفاسد کے تحت بہت ساری چیزوں کو منع کر رہا ہوتا ہے. تو شاید ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر آپ کو لگے کہ یار اسلام تو ترقی پسند نہیں ہے, اسلامی چیزوں سے منع کر رہا ہے, لیکن لانگ ٹرم کے اندر اس میں بھلائی ہے. تو قرآن کریم میں اس قسم کی آیات پر کثرت موجود ہیں جو یہ واضح کرتی ہیں کہ اسلام کی پوری بنیاد ہی عقل و استدلال پر قائم ہے. قرآن مجید ایمانیات کے ضمن میں دوسرے مذاہب کی نسبت عقل انسانی کی تسلی کے لیے زبردست دلائل پیش کرتا ہے, اور سائنسی حقائق کی طرح ہر لحاظ سے قابل آزمائش ہیں, اور ہم خود اس کا عقلی تجزیہ کر سکتے ہیں. قرآن نے جتنے بھی حقائق پیش کیے سب ٹیسٹیبل ہیں, آپ ان کے اوپر بات کر سکتے ہیں, آپ ان کے اوپر تسلی کر سکتے ہیں. اسلام کا وہ پہلو جس کا تعلق رسم و رواج اور معیشت اور معاشرت سے ہے, اس پہلو میں بھی اسلام اپنے احکامات کے ساتھ اس کے اسرار و رموز سے آگاہ کرتا ہے. اسلام نے, میں نے جیسے بتایا کہ کیلا یقول میل الاغنیاء منکم, یا معاشرتی جتنی بھی چیزیں, تو اسلام بتاتا ہے کہ اس کے پیچھے بنیادی مقاصد کیا, حکمتیں کیا ہیں جو جن کا آپ کو فائدہ ہوگا. جس طرح دیگر سوشل سائنسز کا تجزیہ کیا جاتا ہے, اس طرح اسلام کے ان احکامات کا بھی معروضی انداز میں عقلی تجزیہ ریشنل انالائسز کیا جا سکتا ہے. مثلا اسلامی معیشت کے بارے میں جو اصول فراہم کرتا ہے آپ اس کا تجزیہ کر سکتے ہیں. اسلام کے معاشرتی قوانین ہی میں انسان کی فلاح ہے, اس دعوے کو بھی آپ اچھی طرح پرکھ سکتے ہیں. بلکہ فی زمانہ انسان نے جب بھی اسلامی اصولوں کے مقابل کوئی نظام کھڑا کیا ہے, وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خود ہی واضح ہوگا کہ ان انسانی قوانین میں کتنے اس میں سقم کا معنی ہوتا ہے کتنی کمزوریاں ہیں. لہذا اسلام کا دعویٰ اپنی جگہ پر حق ہے کہ اس سے بہتر نظام نوع انسانی کے لیے کوئی نہیں ہو سکتا. دوسری طرف اسلام کا وہ پہلو جس کا تعلق ہماری محسوس دنیا کی بجائے ما بعد طبیعت میٹا فزکس سے ہے, عام طور پر ناقدین کی طرف سے انہی امور کے متعلق بے دلیل ہونے کی بحث کی جاتی ہے. یہ جو جملہ ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ جس کا تعلق ہماری محسوس دنیا کی بجائے ما بعد طبیعت میٹا فزکس سے, عام طور پر ناقدین کی طرف سے انہی امور کے متعلق بے دلیل ہونے کی بحث کی جاتی ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم مادی اسباب ہو سکتے ہیں. مادی اسباب میں تو کوئی مسئلہ نہیں, دنیاوی لحاظ سے ہم دیکھ لیں تو وہ چیز سامنے ہے جو میٹا فزیکل چیزیں, جیسے میٹا سر فزیکل وہ جو موت ہے فرشتے ہیں اور یہ چیزیں, جن چیزوں کا تعلق اس دنیا کے میٹر سے ماورا ہے, ٹھیک ہے, جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا وجود ہے, قضاء قدر عبادات الہام حیات بعد الموت جنت دوزخ, جو اس دنیا کے میٹر سے باہر کی چیزیں ہیں اس میں زیادہ تر وہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ میٹا فزکس کے اندر آتی ہے. تو ہم نے ایک بات کی تھی کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھنے کے لیے خالق کو سمجھنا چاہتے ہیں تو خالق وہ ہوتا ہے جو اس چیز سے جو مخلوق کے مادے سے ماورا ہوتا ہے, جو مخلوق کے میٹر سے ماورا ہوتا ہے.
جیسے ہم نے فریج کی مثال دی تھی، تو فریج کا خالق انسان ہے، تو جو رولز ریگولیشن فریج پہ لگتے ہیں وہ انسان پر نہیں لگتے. تو خدا کا وجود، قضاء و قدر، عبادت، الہام، حیات بعد الموت، جنت، دوزخ وغیرہ نہیں مباحث میں شمار ہوتے ہیں، جو ان مفکرین کے نزدیک ناقابل یقین امور ہیں. ان امور کے بے دلیل ہونے کا یہ خیال نہیں بلکہ ماضی میں بھی یہ خیال عام رہا ہے، جس کی بنیاد پر ماضی کا مقبول فلسفہ علمیات اور منطقی جو ہے نا تجربیت ہے. تو ہم نے یہ بات کی کہ جو ملحدین کی طرف سے یہ جو چیزیں دلائل پیش کیے جاتے ہیں، جو اعتراضات پیش کیے جاتے ہیں، یہ کوئی نئے اعتراضات نہیں ہیں، یہ وہ پرانی فلسفیانہ اعتراضات ہی ہیں. اور ہمیشہ سے یہ جو ما فوق الطبیعات یا جسے میٹا فزکس ویسے کہتے ہیں، انہی کے اوپر اعتراض ہوتا ہے، اور انہی اعتراضات کے اوپر جو ہے وہ علماء نے اس کے جوابات بھی دیے اور ساری چیزوں کے اوپر بات کیا. یعنی جو چیز حواس خمسہ یعنی دیکھنے، سننے، چکھنے اور محسوس کرنے یا سونگھنے کے قابل نہیں ہوتی، اسے خلاف عقل قرار دے دیا جاتا ہے. اس نظریے کی روح سے تمام علم کی بنیاد حساسیت پر مبنی ہے. مذہبی عقائد و نظریات چونکہ کوئی واضح ٹھوس دلیل نہیں ہوتی، نہ یہ ہمارے حواس کی زد میں آ سکتے ہیں اور نہ ہی ان کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، اس لیے ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ماضی کے مشہور مفکر ایڈورڈ ایچ کوٹن بھی مذہب کے بارے میں یہی دعویٰ پیش کرتے ہیں. تو بنیادی دعویٰ کیا ہوتا ہے، یہ بنیادی اعتراض کیا ہوتا ہے کہ مذہبی وہ چیزیں جو ما فوق الطبیعات ہے وہ محسوس کے اندر نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے، وہ حواس کے ذریعے سے ان تک ادراک نہیں ہو سکتا، چھوا نہیں جا سکتا، دیکھا نہیں جا سکتا، ان کو سونگا نہیں جا سکتا، محسوس نہیں کیا جا سکتا. تو جو چیز محسوس نہیں کی جا سکتی ہے، جو چیز حواس خمسہ سے ماورا ہوتی ہے، وہ اس چیز کا وہ انکار کر دیتے ہیں. تو اس کا جواب کیا ہے؟ ہم نے اس کے اوپر بہت سے رسل بحث کی ہوئی ہے. اس بات کا کیا جواب ہے؟ سر بہت ساری چیزیں ہیں کہ جنہیں ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن یہ ہے کہ سائنس بھی ان کو تسلیم کرتی ہے اور ملحدین بھی تسلیم کرتے ہیں، جیسے بیکٹیریا. بالکل یہ کہ جمالی جواب ہے. اچھا، بیکٹیریا کو آپ مائکروسکوپ کے تھرو دیکھ سکتے ہیں. ایک جو ہے نا وہ یہ کہ اجمالی جواب ہے، لیکن اگر ہم علمی اور فلسفی جواب دیں گے اس کا تو وہ کیا ہوگا؟ وہ یہاں پر وہ بحث آئے گی جو ہم نے شروع میں پڑھی تھی، ذرائع علم کی بحث پڑھی تھی. اور ذرائع علم کی بحث میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ علم حاصل، کسی بھی چیز کا علم آپ کو مختلف ذرائع سے حاصل ہوتا ہے، جس میں ایک خبر بھی ہے، ٹھیک ہے، جس میں عقل بھی ایک ہے، جس میں حواس بھی ہے، جس میں فطرت بھی ہے، اور وحی بھی ہم نے اس میں کہا تھا. تو آپ صرف ایک ذریعہ علم کو بنیاد بنا کر ہر چیز کو ثابت کریں، انکار کریں. تو آپ حواس کریں تو حواس ذریعہ علم ہے، لیکن وہ ایک ذریعہ علم ہے، اور حواس ذریعہ علم ہے اس دنیا کا. تو جو چیز فزکس کے موضوع میں آئے گی اس کو آپ حواس کے ذریعے سے پہچان سکتے ہیں، لیکن جو چیز ہے ہی میٹا فزیکلی، اللہ تعالیٰ کی ذات کا ادراک ہمیں وحی کی بنیاد پر ہوا، تو علمی بنیاد پر ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا ادراک ہم نے علمی طور پر کیا، لیکن وہ حواس کے طور پر نہیں کر رہے ہم. آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ، اور وہ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ خالق کا وجود اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ اس میٹر سے ہو جو میٹر جو ہے وہ حواس کے ذریعے سے پہچانا جا سکتا ہے. سو آپ علم کو صرف ایک ہی ذریعہ علم میں بند کر رہے ہیں، اور وہ ہے حواس خمسہ، جبکہ علم کے اور بھی ذرائع ہیں. تو آپ ان ذرائع علم کی طرف نہیں جا رہے، اور آپ صرف ایک ذریعہ علم کو پکڑ کے باقی سب چیز کی نیگیٹ کریں. تو یہ آپ کی کم علمی کا ثبوت ہے. واضح ہو گیا؟ اس میں کوئی ابہام باقی ہے ابھی؟ جی سر واضح ہو گیا، یاد آ گیا تھا. تو ذرائع علم کی بحث کے اوپر ہم اس کو رکھیں گے کہ آپ صرف حواس کے ذریعے سے ہی نہ علم حاصل کریں. ہاں، حواس کے ذریعے سے آپ وہ علم حاصل کر سکتے ہیں جس کا تعلق اس دنیا کے ساتھ